السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ معروف اسکالر، ماہر اسلامیات اور دانشور جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب نے یونیورسٹی سے ریٹائر ہونے کے بعد خسرو فاؤنڈیشن کے نام سے ایک تنظیم کی شروعات کی ہے، اور اس تنظیم میں انہوں نے اپنے ساتھ کئی اہم لوگوں کو جوڑا ہے۔ اس تنظیم کا مقصد کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے، کن چیزوں کے بارے میں تنظیم کام کرے گی، اختر الواسع صاحب نے اس تنظیم کو شروع کیوں کیا ہے، ان تمام امور پر تفصیل سے بات چیت کریں گے خود پروفیسر اختر الواسع صاحب سے۔ پروفیسر اختر الواسع صاحب، ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ جودھ پور سے آنے کے بعد، یعنی مولانا آزاد یونیورسٹی سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد، آپ نے خاموش بیٹھنے کے بجائے یا گوشہ نشینی اختیار کرنے کے بجائے ایک اور میدان میں قدم رکھ دیا ہے اور خسرو فاؤنڈیشن آپ نے قائم کیا ہے۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آدمی اگر طے کر لے تو وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، اور جیسے شاعر نے کہا ہے کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو ہمیں بنیادی طور پہ جو اپنی سماجی سروکار ہیں اور ذمہ داریاں ہیں اور دلچسپیاں ہیں، انہیں کبھی مرنے نہیں دینا چاہیے اور ان سے کبھی فرار اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ خیال رکھنا چاہیے، اور آپ کو میں واضح کر دوں یہ بات، کہ یہ میرا انیشیٹو نہیں ہے خالی، اس میں ہم 4 لوگ ہیں۔ ایک سراج قریشی صاحب ہیں جو انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے صدر بھی ہیں، دوسرے روہت کھیڑا صاحب ہیں، تیسرے رنجن مکھرجی صاحب ہیں، اور ایک چوتھا میں ہوں، اور ہم لوگوں نے ایک رجسٹرڈ باڈی کے طور پہ اس کی تشکیل کی ہے، اور اس کو ہم نے اس لیے قائم کیا ہے اور اس فکر مندی کے کوک سے اس کا جنم ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر جو گنگا جمنی تہذیب تھی، مشترکہ تہذیب تھی، اس میں ہم کہیں نہ کہیں درار دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں کے بیچ میں جو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر تھے، ہم ان کو ایک دوسرے سے فاصلہ بناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ غلط فہمیاں جو ہیں وہ زیادہ جنم لے رہی ہیں اتحاد اور اتفاق کے بجائے۔ ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے، لوگوں کو قریب لانے کے لیے، گنگا جمنی تہذیب کی بازیافت کے لیے، ایک جو مشترکہ ثقافت اور تہذیب ہے اس کو بحال کرنے کے لیے ہم نے خسرو فاؤنڈیشن کا قیام 4 لوگوں نے مل کے کیا ہے۔ سر، آپ نے اس کا نام جو اپنے ایجنڈا بتایا، خسرو فاؤنڈیشن کیوں رکھا؟ اس لیے کہ حضرت امیر خسرو جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک ایسی دل نواز اور محبوب شخصیت ہیں جن کا غم ہو یا خوشی ہر موقع پر ہم سے ناتا ہے۔ آپ یہ مت بھولیے کہ حضرت امیر خسرو جو تھے وہ صوفی بھی تھے اور سپاہی بھی، وہ شاعر بھی تھے اور موسیقار بھی، وہ بنیادی طور پہ دربار سے بھی متعلق تھے اور خانقاہ سے بھی متعلق تھے۔ تو اور ایک بات یہ کہ ان کی ماں ہندوستانی ہیں، پٹیالی کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، ضلع ایٹا سے، اور ان کے والد جو تھے وہ ترک تھے، تو وہ ترک ہندی نژاد ہیں۔ لیکن ان کی خوبی یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہندوستان کی مشترکہ تہذیب جو ہے اور جو ہمارا گنگا جمنی کلچر ہے، اس کے سب سے بڑے جو نقیب ہیں وہ اور علامت ہیں وہ امیر خسرو ہیں، اس لیے کہ وہ ہندوستان کے سب سے بڑے قصیدہ خواں ہیں۔ ہندوستان کی تہذیب، ہندوستان کے موسم، ہندوستان کی ثقافت، ہندوستان کی زبانیں، ہندوستانی مذاہب، ہندوستان کے لوگ اپنے رنگ اور آہنگ دونوں کے ساتھ انہیں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ وہ دلی کا تذکرہ کبھی دلی کے نام سے نہیں کرتے، حضرت دہلی کہتے ہیں۔ بہت دلچسپ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امیر خسرو جو ہیں وہ اردو اور ہندی دونوں کے جنک ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں ان دونوں زبانوں کا جنم ہوا۔ ایک نے دیوناگری رسم خط کو اختیار کیا، وہ ہندی کہلائی، دوسری نے عربی اور فارسی رسم خط کو اختیار کیا، وہ اردو کہلائی۔ لیکن امیر خسرو دونوں زبانوں میں ہمیں کلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فارسی اور ترکی کے علاوہ۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ خسرو سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہے جو لوگوں کو جوڑ سکے، چونکہ وہ تصوف کے بھی
ایک طرح سے ماننے والے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء جو ہیں ان کے بہت چہیتے مرید ہیں، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہندوستان میں جو بسنت کا تہوار ہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی دین ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس کو رکھا کہ تصوف اور ہندوستان دوستی اور ہندوستانیوں سے پریم جو ہے وہ امیر خسرو کی رگ رگ میں بسا ہوا تھا، اور ان کے کلام سے وہ جگ ظاہر ہے، اس لیے ہم نے اس کا نام خسرو فاؤنڈیشن رکھا۔ اور اس کا مقصد جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کے بیچ میں فرق کو کم کرنا، دوریوں کو کم کرنا تو ہے ہی، ساتھ میں جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ ہندوستان کی جو مشترکہ تہذیب ہے اس کو مستحکم کرنا، اس کو فروغ دینا، اس کو آگے بڑھانا ہماری سب سے بڑی کوشش ہے۔ اس کے لیے ہم نے سوچا ہے کہ ہم ایسی کتابوں کی اشاعت کریں، اردو اور ہندی میں فی الحال، انگریزی بھی ہمارے اس میں شامل ہے، اللہ توفیق دے گا دوسری زبانوں میں بھی ہم کام کریں گے۔ مثال کے طور پہ ابھی تک ہم نے 2 کتابیں ابھی آئی ہیں، ایک ہندوستان کی شرعی حیثیت جو ڈاکٹر ظفر دارق قاسمی نے لکھی ہے، اس کی ابھی پچھلے دنوں رسم اجرا بھی ہوئی۔ اس کے اندر ہم نے یہ بتایا ہے کہ ہندوستان میں جو ہمارے عالم اور بزرگ تھے وہ کس نظر سے ہندوستان کو دیکھتے تھے۔ ہمیں ان کے فتاوی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان نہ دارالحرب ہے نہ دارالاسلام ہے، بلکہ دارالصلح، دارالمعاہدہ، دارالامن ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو ہم نے اس کو لیا ہے، اور اس میں ہر مسلک اور ہر فکر کے لوگوں کے فتاوی شامل ہیں۔ دوسری کتاب جو ہے وہ ہم نے تالیف حیدر، ایک نوجوان عالم و دانشور ہیں، انہوں نے تیار کی ہے، اس کا نام ہے اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت میں غیر مسلموں کی خدمات۔ اسی طرح سے ہم نے میں دعوت دی ہے اور وہ کام بھی کر رہے ہیں، ڈاکٹر آصف عمر ہیں جامعہ کے شعبہ ہندی سے وابستہ، ان سے کہا ہے کہ وہ ہندی زبان و ادب کی ترویج و اشاعت میں مسلمانوں کی جو خدمات آدی کال سے اب تک رہی ہیں اس کے اوپر وہ کریں، وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ دوری کم ہو۔ سر یہ مقصد ہے، اور آپ نے کہا کتابوں کی اشاعت کے سلسلے میں تاکہ دوریاں کم ہوں۔ آج کا جو زمانہ ہے لوگوں کے پڑھنے کا مزاج کم ہو گیا ہے، لوگ چیزوں کو دیکھنے زیادہ لگے ہیں، سننے زیادہ لگے ہیں، مطلب ڈیجیٹل زمانہ آ گیا ہے، اور اس میں اگر کچھ چیزیں آتی ہے تو زیادہ آپ کے مشن میں کامیابی ملے گی۔ تو کیا کتابوں سے ہٹ کر ڈیجیٹل کا جو طریقہ اس کو بھی اختیار کرنے کا کچھ سوچا؟ نہیں، آپ سے جو بات چیت ہو رہی ہے وہ خود اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ہم اس کی طرف پوری طرح توجہ دے رہے ہیں، اور ہم بھی جانتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ مجھے ہو سکتا ہے قدامت پسند کہہ دیں، لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ چھپے ہوئے حرف کی جو حرمت ہے اور جو مدت ہے وہ کبھی کم نہیں ہونے والی ہے، اس کا خیال رکھیے۔ نہیں، آپ تو جدید اور قدیم دونوں کے سنگ۔ نہیں، میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں، تو اس لیے کتابوں کی اپنی اہمیت ہے۔ جی بالکل۔ دوسرے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈیجیٹل کی اہمیت سے ہمیں انکار نہیں ہے، اس لیے ہمارے اوپر آواز والوں نے، آواز دی وائس ایک وہ ہے، انہوں نے ایک ہم سے بات چیت کی، ایک آپ کر رہے ہیں، اسی طرح اس پیغام کو عام کریں، اور ہم جو پروگرام کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیکچرز بھی کرائیں، ہم اس کے علاوہ یہ چاہتے ہیں کہ طالب علموں کو شامل کریں، نئی پیڑھی کو، کیونکہ نئی پیڑھی ہی ہمارے مستقبل کی ضامن بھی ہے، اور ہندوستان کا مستقبل انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ اس لیے ہم مضمون نگاری وغیرہ کے مقابلے بھی کرائیں مختلف سطحوں پہ، اسکول کی سطح پہ، کالج کی سطح پہ، یونیورسٹی کی سطح پہ، تو یہ بھی ہمارا پروگرام ہے۔ دوسرے، ہمارا جو اصل مین ٹارگٹ ہے وہ مدرسے کے طالب علم اور جو کالجوں میں پڑھتے ہیں بچے، لڑکے اور لڑکیاں، ان کو ہیں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نئی نسل جو ہے اس کے دماغ روشن ہوں، اور وہ اس تہذیب کو اور اس کلچر کو اور اس ثقافت کو پوری طرح سمجھیں اور اپنائیں، جو کہ ہندوستان کی عظمت کو دوبالا کرنے میں بہت کام کرتی رہی ہے، اور جس کی وجہ سے علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ
کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، برسوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اور ایک بات ہمیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہندوستان سے محبت جو ہے وہ ہم سب کا کہ ضمیر اور خمیر کا حصہ ہونی چاہیے. اس لیے کہ یاد رکھیے اگر ہندوستان آگے بڑھے گا تو ہم بھی آگے بڑھیں گے. ہندوستان کی اگر شہرت ہوگی تو ہماری بھی شہرت ہوگی. ہندوستان کی عزت ہوگی تو ہماری بھی عزت ہوگی. بحیثیت مسلمان کے میرا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ ہندوستان میرا مادر وطن ہی نہیں ہے بلکہ پدری وطن بھی ہے. کیونکہ حضرت آدم جب دنیا میں بھیجے گئے جنت سے تو وہ ہندوستان آئے، تو ہندوستان میرا پدری وطن بھی ہے. دوسرے مجھے اس بات پر بھی فخر ہے اور میں اس بات کو پوری طرح سے اپنا ہرد جب بنا کے رکھتا ہوں بقول اقبال کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. تو اس اعتبار سے میں ہندوستان کو کی اہمیت کا بہت زیادہ قائل ہوں. سر آپ کی اس کوشش سے ابھی کا جو ہندوستان ہے بہت زیادہ ہندو اور مسلمان کے درمیان لکیریں کھینچ دی گئی ہے اور دونوں طرف ایک مذہب کی تلواریں کھینچ دی گئی ہے، ہندو مسلمان بہت زیادہ ہونے لگا ہے. تو آپ اپنی اس کوشش میں کتنا کامیاب ہو سکتے ہیں، کہاں تک کامیاب ہو سکتے؟ جو کہ ابھی جو کچھ کام کرنے جا رہے ہیں تو صرف ایک ہی مسلمانوں میں، لیکن نفرت تو ہندوؤں کے درمیان بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، ان کا ذہن کیسے تبدیل؟ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہے. مسلمانوں کے بیچ میں ہم کام نہیں کر رہے ہیں، ہمارا ٹارگٹ دونوں ہیں. اور اس کی وجہ یہ ابھی ہم مثال کے طور پہ ایک کتاب ہندی میں لا رہے ہیں اور آپ چونکہ دیوبند سے آپ فاضل ہیں، آپ کو خوشی ہوگی کہ مولانا کیا میں سید حسین احمد مدنی جو شیخ الاسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کی جو خود نوشت سوانح ہیں اس کو ہم ہندی میں لا رہے ہیں پوری کی پوری. اور وہ جب شائع ہوگی تو ظاہری بات ہے ہندی دان لوگوں کے ہاتھوں میں جائے گی. اس سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ان لوگوں نے مالٹا میں اسیری کے دن گزارے شیخ الہند کی قیادت میں ابھی ہندوستان کی آزادی کے ہندوستان کی آزادی کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ کس طرح ہمارے علماء نے غیر معمولی طور پہ خدمات انجام دی ہیں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے بھی اور اس ملک کو ایک رکھنے کے لیے بھی. معاف کیجیے گا مولانا حسین مدنی ان لوگوں میں سے تھے، آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ جب جناح نے یہ کہا تھا کہ قومیں مذہب سے بنتی ہیں تو دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث اور ایک طرح سے جسے کہنا چاہیے شیخ الحدیث تھے وہ مولانا حسین مدنی نے پلٹ کے یہ بات کہی تھی کہ نہیں، قومیں مذہب سے نہیں وطن سے بنتی ہیں. اور آج کی سچائی دنیا میں کیا ہے؟ یہی سچائی ہے. تو یہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے بزرگ کتنے روشن خیال تھے اور خاص طور سے ہمارے علماء کتنے روشن خیال اور ترقی پسند تھے اور زمانے پر ان کی آگے کتنی نگاہ تھی. آج دنیا میں معاف کیجیے گا میں مسلمان ہوں، پاکستان کس کے نام پہ بنا؟ اسلام کے نام پہ، مسلمانوں کے لیے نہ بنا. لیکن کیا مجھے پاکستان بغیر ویزے کے کیا میں انٹری دے دے گا؟ تو مولانا نے جو بات کہی تھی وہ بالکل صحیح تھی کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں. لیکن آج کی تاریخ میں تو تمام پریشانیوں کا، عالم مصائب کا ذمہ دار علماء کو ٹھہرا جاتا ہے. علماء کی وجہ سے ایک بات سنیے نا، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. معاف کیجیے گا یہ کام جو ہمارے مدارس کے طلباء کو کرنا چاہیے تھا وہ کام یا متعلقین کو کرنا چاہیے تھا، انہوں نے اس طرح نہیں کیا. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمیں اس کو کرنا چاہیے اگر انہوں نے نہیں کیا. دنیا کے سامنے سچ رکھنے کی ذمہ داری کسی ایک مخصوص طبقے کی نہیں ہے. جس کو پاس بھی حق ہے اس کو ظاہر کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ حق ہمیشہ غالب آ کے رہتا ہے. اور جو آپ نے بات کہی کہ ہندوؤں کے اندر نفرت زیادہ پیدا کر دی گئی ہے، میں آپ کو آج بھی بتاتا ہوں، میرا ابھی بھی یقین ہے، پکا یقین ہے کہ دو باتوں پہ. ایک تو یہ کہ ہندوستان میں ہندوؤں کی غالب ترین اکثریت ابھی بھی اس رنگ میں نہیں رنگی ہے جس میں اسے رنگنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
وہ فرقہ پرستی کے زہر سے اس طرح متاثر نہیں ہے. ایک بات تو یہ ٹھیک ہے مٹھی بھر لوگ ہیں، میں یہ مانتا ہوں سائلنٹ میجورٹی از نو میجورٹی، یہ بھی مانتا ہوں میں، لیکن ہمیں اس میجورٹی کو ایک طرح موٹیویٹ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور لوگ کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. آج ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے، آج ہمارا جو دستور ہے وہ ہمارے ساتھ ہے جی. ان باتوں کو، اور ایک بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ اور دلانا چاہوں گا، گندک کے تیزاب کی حدت اور شدت کو آپ نمک کا تیزاب ڈال کے نہیں کم کر سکتے، اس کے لیے آپ کو پانی ہی کا استعمال کرنا ہوگا. تو ہم محبت اور پیار کا جو امرت ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور اس حدت اور شدت کو جو لوگوں کو بھسم کرنے میں لگی ہوئی ہے اسے ہم کم کرنا چاہتے ہیں اور اس کو مٹانا چاہتے ہیں. ایک بات میں آپ کو ہندو دھرم کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. جب دنیا کی تخلیق ہو رہی تھی، ہندو عقیدے کے مطابق بات کر رہا ہوں میں، تو سرشٹی کی رچنا جب ہو رہی تھی تو اس وقت ساگر منتھن ہوا تھا. اس ساگر منتھن میں جو راکشس تھے وہ امرت لے بھاگے تاکہ مانوتا کا وناش ہو جائے، زہر رہ گیا صرف. ایسے وقت میں شیو جی آئے بھولے ناتھ بن کے، انہوں نے اس وش کو کنٹھ گرہن کیا اور نیل کنٹھ بن گئے. آج ہندو سماج میں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگ جو وناش کالی شکتیاں ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوں، اور وش کی شیو کی طرح سے ایک بار پھر جو سامپردائکتا کا وش ہے اس کو کنٹھ گرہن کر کے نیل کنٹھ بن جائیں، لیکن دنیا کو برباد نہ ہونے دیں اور مانوتا کو برباد نہ ہونے دیں. یہ ہمارا پورا ایک وہ ہے. بہت صحیح میسج آپ نے کہا اور سارے مدعوں پر تفصیل سے بات چیت کی. یہ خسرو فاؤنڈیشن کو اب تک کتنے دن ہوئے ہیں؟ ابھی مشکل سے کیا میں 10 مہینے ہوئے ہیں اسے، اور ابھی 10 مہینے کے اندر ہم ٹیک آف کی پوزیشن میں ہیں. انشاءاللہ جلدی ہم اسے آگے بڑھائیں گے اور اس بات کی کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بغیر کسی تفریق و تخصیص کے اپنے ساتھ لائیں اور محبت اور امن کا پیغام عام کریں. اور جگر کے لفظوں میں اگر بات کہوں تو یہ کہوں کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ہمارے جو چاروں ساتھی ہیں، سراج قریشی، روہت کھیڑا، رنجن مکھرجی اور میں، ہم سب اسی بات کے لیے کمیٹڈ ہیں اور اسی کے لیے کام کر رہے ہیں. سر آپ سب جو آفس بیرر ہیں یا ذمہ دار ہیں تو کون کس پوزیشن کو ہولڈ کرتے ہیں؟ ایسا ہے، ہم نے اس چکر کو رکھا نہیں ہے. انہوں نے وقتی طور پہ مطلب عذرائے محبت مجھے چیئرمین بنا رکھا ہے، لیکن ہم سب لوگ جو ہیں برابر سے ہیں، کوئی اس میں عہدے اور اس کا سوال نہیں ہے. آخری میسج آپ خسرو فاؤنڈیشن کی طرف سے ملت ٹائمز کے ناظرین کو، قارئین کو کیا دینا چاہیں گے؟ نہیں، میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نفرت کی دیواروں کو گرائیں، محبت کے ساتھ پیش آئیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قیام پیغام کو اپنی گرہ میں باندھ کے رکھیں کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں. اگر ہم اپنے لیے اچھائی پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی اچھائی پسند کریں. ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، سکھوں سے، بدھسٹ ہیں، دوسرے جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان سے مجھے یہی کہنا ہے کہ یاد رکھیے اس وقت سوال ہندو اور مسلمان کا نہیں، ہندوستان کا ہے. ہمیں ہندوستان کی عظمت کو بچانے کے لیے اور بنائے رکھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جو کچھ ہندوستان کے مفاد میں ہے وہی ہم سب کے مفاد میں ہے. بہت شکریہ. تو آپ سن رہے تھے پروفیسر اختر الواسع صاحب کو. جو لوگ علم کے متلاشی ہوتے ہیں، قوم اور ملت کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ کبھی زندگی میں ریٹائر نہیں ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ نہیں لیتے، بلکہ ہمیشہ کام کرتے رہتے ہیں. اور اختر الواسع صاحب کا یہی جذبہ ہے کہ اس عمر میں بھی کام کرتے ہیں. سر آپ کی عمر کتنی ہو گئی؟ یہ 71 سال کا ہو. 71 سال کی عمر ہو گئی ہے اور اب بھی سر جوان لگتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، ہر مدعوں پر، ہر اسٹیج پر نظر آتے ہیں. پابندی کے ساتھ
ملت ٹائمز میں آپ سر کا کالم بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو کے دوسرے خبرات انقلاب میں بھی سر کا مضمون چھپتا ہے اور ہر جگہ ہر ایشوز پر بے باکی کے ساتھ اپنی رائے رکھتے ہیں۔ اور اب جب گھر پر بیٹھے ہیں تو خسرو فاؤنڈیشن کی شروعات کی ہے، اور جو میسج ہے وہی ہے کہ جس طریقے سے خسرو تھے، انہیں امیر الہند بھی کہا جاتا ہے، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ ہندو مسلم یکجہتی کے علم بردار تھے، دونوں زبان کے وہ خالق، اور ان کا جو پیغام ہے ہندوستان کی یکجہتی میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ اسی میں اپنے رفقا کے ساتھ ایک نئی شروعات کی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ اختر الواسع صاحب کے مشن کو کتنا آگے بڑھا سکتے ہیں؟ اور میں اپنی طرف سے کہوں گا کہ جو مشن ہے، جو سوچ ہے، جو فکر ہے، وہ سوچ وہ فکر ہر ہندوستانی کی ہونی چاہیے، اور اس لیے اس کام کو اختر الواسع صاحب لیڈ کر رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن ہم سب کو اس کا حصہ بننا چاہیے، اس سوچ کو اپنی اپنی سطح پر آگے بڑھانا چاہیے۔ اگر آپ اس مہم میں کردار ادا کر رہے ہیں، اس مہم کا حصہ بن رہے ہیں، تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے کہ آپ اس سوچ کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور آپ اسی طرح اس مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے ہندو مسلم کے درمیان یکجہتی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نفرت کو ختم کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین شیان اسکر کے ساتھ شمس تبریز قاسمی، ملت ٹائمز۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ۔ آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں۔ ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں۔ اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے، آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے، تو ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں، ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز۔ ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز، نفرت کے خلاف جنگ، فرضی خبروں سے نجات۔ www.millettimes.com